بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ امت مسلمہ کو کتاب و سنت پہ مبنی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیبے میں وہ ایمان اور وہ عقیدہ کر دے کہ جو کامیابی کا ضامن ہے۔ حضرات ذی وقار، اہل الحدیث بھی اس زمین کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، اور سیدنا آدم اور سیدہ حوا کی اولاد ہیں۔ لیکن اللہ نے ان پر جو خاص احسان فرمایا ہے، آج کی ملاقات میں ہم ان کے تذکرے کریں۔ بات معقول لگے، حقیقت پہ مبنی لگے، اور اس میں صداقت اور سچائی ہو تو ایک نظر دیکھیے گا، پرکھیے گا اور اپنائیے گا۔ بات میں مبالغہ نظر آئے یا آپ کو محسوس ہو کہ دلیل سے خالی ہے اور عاری ہے، تو جناب کو اختیار ہے کہ چھوڑ دیجئے گا، سلام کہہ دیجئے۔ الحمدللہ اہل الحدیث نے عقیدہ لیا ہے تو تب بھی کتاب و سنت سے، علم لیا ہے تو وحی سے، اور اگر عمل، عبادات اور معاملات اٹھائے ہیں تو وہ بھی محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق۔ اپنی دعوت، اپنا پیغام، اپنی تبلیغ، اس کی بنیادیں رکھی ہیں تو وہ بھی خالصتاً اسی اساس پر جس اساس پہ رسالت مآب سیدنا و کریمنا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جاری فرمایا تھا۔ بھائیو، دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے فعل کی ذمہ دار ہے۔ وہ عقیدہ کیا رکھتی ہے؟ وہ اس عقیدے کو کیسے لیتی ہے؟ وہ اپنے معاملے کی جواب دہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل الحدیث، معاملہ نام کا ہو تو اس نام کو کسی خاص شخصیت کی بنیاد پہ فرقہ وارانہ نہیں رکھتے، بلکہ آسمان سے اتاری گئی وحی کا وصف، اللہ نزل احسن الحدیث، اس حدیث پاک کو جو مصطفیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اس حدیث پاک کو جو محبوب علیہ السلام کا فعل اور عمل ہے، وہ حدیث جو میرے محبوب کا کردار ہے اور آپ کی سیرت اور اسوہ ہے، اور وہ حدیث پاک جو آپ کی تقریر ہے اور کسی فعل کے اوپر خاموشی ہے یا رضامندی ہے، اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان سے متصف ہم نے اس نام کو اپنی پہچان صرف اور صرف عقیدے اور عمل کی دنیا کے سامنے اس خصوصیت کو رکھنے کے لیے رکھا ہے کہ جو من جانب اللہ ہے
اور اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ معاملہ عقیدے کا ہو تو اہل الحدیث کا منہج، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے عقائد نہیں گھڑتے، کیل اور کال دنیا کے اقوال کو مد نظر نہیں رکھتے، آسمان سے جو اللہ الرحمن کہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ عربی زبان اگرچہ ہمارے علماء اللہ کا شکر ہے اس کے رموز، اس کے اوقاف، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، صرف، نحو اور گرامر سے بڑی اچھی طرح واقف، چاہیں تو صفحات کی صفحات، کتابوں کی کتابیں عربی زبان کے اندر قوم کی نظر کریں، مگر ہم ایک بھی جملہ عقیدے میں رب کی ذات کے بارے میں یا اللہ کی صفات کے بارے میں یا مالک کے اسماء اور اس کے تصرفات کے بارے میں یا اللہ کی عبودیت اور توحید اور وحدانیت کے بارے میں ہم اپنی طرف سے لکھنا مناسب نہیں سمجھتے، اور اگر کسی نے لکھا بھی ہو شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، کبھی کوئی لفظ قلم کی نوک سے یا کوئی جملے زبان سے ادا ہو جائیں اور وہ کتاب و سنت کے مخالف ہوں، تو اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اس سے رجوع کرتے ہیں اور علن اعلان کہتے ہیں کہ لوگوں، ہمارا موقف وہی ہے جو کتاب و سنت ہے، ہم اپنی سوچ بلکہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کی ذات، مختلف لوگ، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ مالک الملک کی ذات کے بارے میں بڑے جملے بنا کے، خطبے بنا کے، بیان میں، خطابات میں اسے دہراتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ خطبہ ہو، اللہ کی ذات کا تعارف ہو تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ رب اپنی ذات میں هو اللہ احد، قرآن نے کہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، تو ہم عقیدت میں آ کے نہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا ہے علیہ السلام، نہ عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا ہے، نہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو اللہ کا جز مانا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، ہم نے زندگی میں تلوار کی دھار کے نیچے بھی اور تیروں یا نیزوں کی نوک کے نیچے بھی یا کسی گولی یا جو بھی نئے سے نیا اسلحہ ہے اس کو سامنے دیکھ کر کے کبھی یہ نہیں بولا ہے کہ اللہ کے نور میں سے کوئی اور بھی نور ہے۔ کیوں؟ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، حق کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، تو میدان حنین بولتا ہے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اگر ہزاروں کے تعداد میں میرے یار، میرے دوست، میرے اصحاب، کلمہ گو، میرے مجاہد، میرے معاون، میرے ساتھی، میرے دست و بازو اگر آج میرے ساتھ اس وقت اور جنگ نے اپنا حلہ بولا ہے، بنی ثقیف نے اس وقت جو ہے وہ پانسا پلٹ کے رکھ دیا ہے، میں اکیلا ہو کے بھی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حق پہ نہیں ہوں، انا النبی، میں پھر بھی خبر وہ دیتا ہوں جو آسمان سے وحی کی آتی ہے، میں وحی کی خبر دینے والا، میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو بیان کرنے والا، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ میری دنیا کا تعارف اور میرے دین کا تعارف یہ ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس لیے
اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نے جو بھی عقیدہ اپنایا وہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا معبود، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، اس کی بے نیازیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ الصمد ہے، اور بے نیاز ایسا ہے کہ ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، جنم کا محتاج نہیں ہے، پیدائش کا۔ بھاجی آواز پہلے ٹھیک سی، مہربانی ہے تواڈے، آپ ایکو بے شک ختم کریں لیکن آواز کو نہیں چاہیے۔ حضرات ذی وقار، ایکو بس ختم کریں، آواز رہنے دیں۔ میں اور آپ ساری دنیا گھوم کے دیکھ لیں، اپنے اپنے انداز میں لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں، شکریہ بس کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے بارے میں دو ٹوک لب و لہجہ گفتگو کلام رکھتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ الصمد، ساری کائنات محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ہم اللہ الصمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہنا، یہ بولنا میرے نبی کی سیرت ہے، آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب کا اخلاق ہی یہ تھا کہ رب کی بات ہوتی تو توحید بیان کرتے، ذات کی بات ہوتی تو لم یلد ولم یولد بولتے۔ رب کی کوئی بیوی، کوئی بچے، کوئی اولاد نہیں، رب کے والدین ماں باپ نہیں، رب کے وجود میں سے کوئی وجود نہیں، اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں۔ کوئی لڑتا رہے تو ساری زندگی لڑے، اس کی لڑائی اس کو مبارک، کوئی گالی دیتا ہے تو اس کی گالیاں اس کو مبارک، کوئی پھٹکارتا ہے تو اس کا لب و لہجہ اسے مبارک۔ لیکن ہم نے تو یہی عرض کرنی ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، جو قرآن کہے گا بیان کریں گے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہوگا اس کا اظہار کریں گے، اور ببانگ دہل کریں گے، برسر بازار کریں گے، مسجد و مدرسہ میں کریں گے۔ الحمدللہ شہروں میں، آبادیوں میں، جہاں جہاں بھی انسانیت بستی ہے، ہماری آواز، ہماری صدا اللہ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے۔ اور حضرات، اللہ کے ناموں کی باری آئے، دنیا رب جیسے نام قرار دے کے کہ اللہ کا نام بھی العلی ہے، مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے، وہ بھی علی، یہ بھی علی، نہیں لوگو، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالی خالق، العلی خالق ہے، علی مخلوق ہے، العلی ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو کوئی دنیا کا خطرہ لاحق نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اونگ نہیں۔ علی المرتضیٰ کو سونا بھی پڑے، آنکھیں بھی دکھیں، بیماریوں کو بھی فیس کرنا پڑے، بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، مولا کائنات کے اندر اگر کوئی ذات مشکل کشا ہے تو وہ اکیلی اللہ کی ہے۔ جس علی کو اپنا خانوادہ شہید کروانا پڑ جائے، مشکلیں سہنی پڑ جائیں، دکھ اٹھانے پڑ جائیں، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ میرے محبوب کا صحابی ہے، وہ امیر المومنین ہے، اللہ نے آبرو سے نوازا ہے۔ جب تک العلیوں نے ان کو زمین کے اوپر رکھا وہ رہے، اور جب حکم دیا کہ موت کی آغوش میں جائیے تو ان کو دفن ہونا پڑا۔ حضرات، یہ فرق کہ وہ صفات کے اندر اور ناموں کی مماثلت، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اگر یہاں آپ سمیع کو دیکھیں، اللہ کی 7 متصل صفتوں کو دیکھیں، بصیر کو دیکھیں، آگے چلیے علیم کو دیکھیں، غفور اور رحیم کو دیکھیں، اللہ کے رحمان ہونے کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں
دیکھتا انسان بھی ہے لیکن انسان کی نظریں رحمان جیسی ہوں ایسے نہیں ہے، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھنے میں محدود وہ لامحدود، ہم سننے میں محدود وہ لامحدود، رات کے اندھیروں میں، کالی سیاہ رات میں، بادل و طوفان میں اور گہری غاروں میں، غاروں کے اندر جو ہے گئی ہوئی کھائیوں میں، ان کے اندر جو ہے کالے رنگ کی چیونٹی رات کے اندھیروں میں وہ چل رہی ہو، وہ عرش بری کا مالک اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اور اسے خبر ہے کہ بھوکی ہے یا پیاسی ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے بارے میں، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ جو ہمیں نظر نہیں آتا اس نے وہ بھی بنا چھوڑا ہے اور اس کو زندگی دے چھوڑی ہے، یہ اللہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائیو، رہ گئی عبادت، سر جھکانا، حاجتیں پیش کرنا، ضرورتوں کو کسی کے سامنے رکھنا۔ آپ مجھ سے قبل بڑے اختصار کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی وہ نصیحت، ایمان کی وہ ڈوز، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے ایمان کی طاقت کی کوئی اور ڈوز نہیں ہو سکتی کہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے تیرا فائدہ سوچے اور تجھے وہ دینا چاہے۔ اگر رب نے وہ نہیں سوچا تو سارے مل کے تجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور اگر سارے مل کے روکنا چاہیں، تیرا لاس یا نقصان کرنا چاہیں، وہ نقصان نہیں کر سکتے۔ لائے نفی جنس لا کے میرے مصطفیٰ نے عقیدہ دیا، آل الحدیث نے اسے اپنے سینے کی اور دماغ کی اور دل کی زینت بنایا۔ اللہم لا مانع لما آتیت، یہ لائے نفی جنس ہے۔ اللہم لا مانع، اللہ ساری کائنات کے بڑے مل جائیں، چودھری وڈیرے سردار مل جائیں، روکنا چاہیں، لا مانع، نہیں روک سکتے۔ کوئی وزیر مشیر آ جائے، وقت کا حاکم آ جائے، تیری میری ہوا بند کرنا چاہے، روٹی رزق بند کرنا چاہے، حضرات تیری میری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہے اور مٹانا چاہے، روکنا چاہے، لا مانع لما آتیت، جس کو رب دینا چاہے وقت کا فرعون بن کے بھی اس موسیٰ کو روک نہیں سکتا۔ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، جسے رب روک دے، لاہور کا علی حجویری کیوں نہ ہو، وہ اپنی گود میں بیٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ لا مانع لما آتیت، وقت کے مصطفیٰ بھی چاہیں کہ دنیا تانا دے رہی ہے، ابتر کہہ رہی ہے کہ میرا قاسم بچ جائے، ہائے میرا عبداللہ بچ جائے، میرا آخری ابراہیم 1.5 سال کا ہو گیا ہے، زندہ رہے، میں لوگوں کے تانوں کا جواب تو دے سکوں کہ یہ دیکھو میرا بیٹا قاسم، یہ دیکھو میرا بیٹا عبداللہ، یہ دیکھیے میرے طیب و طاہر، یہ دیکھیے میرے ابراہیم۔ لیکن مصطفیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے 18 مہینے کے اس بیٹے ابراہیم کے اس وجود کو بقی کی طرف لے جانا پڑا، آنسو بہانے پڑے، دل غمگین ہوا۔ اگر رب نے زندگی نہیں دی، لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، اللہ جسے تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ، یہ صافی عقیدہ، اس میں اللہ کی شان بھی ہے، کبریائی بھی ہے اور انسان کی فقیری بھی ہے۔ اللہ غنی ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، تمہارا رب غنی ہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے عطا کر دے، جس کو ڈا دے، جس کو چاہے گرا دے، جس کو چاہے اٹھا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ساری دنیا بھی مل کے تیرے رب کے عرش کو ہلا نہیں سکتی، لیکن تیرا رب جب چاہے ہلا دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب وہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے، آسمان اس کے، زمینیں اس کی، کائنات اس کی، ہوائیں اس کی، بھاری بھرکم ٹینکر سحاب اور بادل، اگر ایک بھی گجرا والا میں سے زمین سے اسے گزرنا پڑتا تو شاید پوری ٹریفک معطل ہو جاتی۔ یہاں سے تو توڑی کے اگر کچھ ٹریکٹر ٹرالیاں گزر جائیں تو لائنیں لگ جائیں۔ ہیوی اور بھاری بھرکم یہ بادلوں کو چلانے والا، فضا میں روٹ دینے والا
اور بغیر پائلٹوں کے ان کو گھمانے اٹھانے والا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ جو تجھے بارش دے جھک اس کے سامنے، جو آسمان کی چھت دے جھک اس کے سامنے، جو زمین کا فرش بچھائے جھک اس کے سامنے، جو تجھ کو زندگی دے جھک اس کے سامنے، جو تجھ کو بیوی بچے دے جھک اس کے سامنے، جو تجھ کو اولاد دے سجدہ کر اس کے سامنے، جو تیری روٹی روزی کا بندوبست کرے ہاں جبھی سائی کر تو اس کے سامنے، جس نے آنکھ دی آنکھ کا کٹ لگایا یہ ہے تیرا رب، یہ ہے تیرا معبود، جس نے منہ دیا منہ کا کٹ لگایا اور تجھے دانت دیے، تالو بنایا، زبان لگائی، یہ تیرے جو ہے وہ سانس کے رستے بنائے، تیری خوراک کے لیے معدے تک کی نالیاں بنائی، یہ ڈیوائیڈر بنایا، یہ تقسیم کار بنائی، پوری کائنات کی ہر خوراک سے طاقت کو لے کے تیرے وجود کو خون سے سپلائی کر کے تیرے اعصاب اور پٹھے بنا کے اور جو فضل ہے وہ نکلنے کے رستے بنائے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ ہم نے اس رب کے بارے میں دو ٹوک اور صاف وہی جملے بولے ہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے اور بلا وجہ نام لے کے کسی کو مشرک نہیں کہنے والے۔ ہم کسی کا نام یا وصف اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ قرآن جس فعل کو مشرک کہے ہم اس فعل کو شرک کہے، قرآن جس فعل کو گمراہی کہے ہم اسے گمراہی بولیں۔ میرے مصطفیٰ کی بات جس کو بدعت کہے ساری دنیا اسے حسین و جمیل کہے۔ اہل الحدیث کا سٹیج ہے جو آج تک اس مصطفیٰ کے جملے پہ قائم ہے کہ لوگو شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ لوگوں نے قسمیں بنائی، کسی نے ہنسی بنائی، کوئی میٹھی سنت بنی، کوئی کڑوی بنی۔ اللہ کا شکر ہے اہل الحدیث نے عقیدہ اٹھایا مصطفیٰ والا، سیرت طیبہ والا۔ شرک سے اگر لوگوں کو پاک کیا تو وہی کہا یا ایہا الناس، سورۃ الحج، اے لوگو، اے انسانوں۔ یہاں اسے آواز دی گئی ہے جو انسان ہے، جس میں انسانیت ہے۔ ضرب مثل، مثال دی جا رہی ہے، اس کو ذرا توجہ اور غور سے سنیے۔ اور مثال کیا دی ہے؟ با کمال دی ہے، لاجواب دی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اکٹھے کر لو، یہ مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی۔ حضرات عقیدہ ہوا نا، شرک سے صفائی ہوئی، ایسا مانجا پھیرا ہے نا رب نے سورۃ الحج میں سارے انسانوں کو بلا کے۔ سورۃ الحج کا پیغام انسانیت کے نام، 249 ملکوں سے آئے ہوئے لوگ۔ مالک نے کیا خوب کہا، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ لگے ہوئے ہیں بیچارے اس وقت، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ روبوٹ بنائیں، نئی سے نئی ان میں جدت لائیں، لیکن حضرات وہ گالوں کی تراوت، وہ انسان کا حسن، وہ جمال اور خوبصورتی تو ایک طرف، مکھی نہیں بنا پائے۔ اگر کوئی مکھی بنا سکتا ہوتا نا تو اہل الحدیث کو کوئی سٹیج نہ لگانے دیتا، لاتے شوکیس میں مکھیاں پکڑتے اور رکھتے اور کہتے کہ بابا جی نے بنائی ہے، میرے رب کی ماشاءاللہ یہ مخلوق چاروں طرف۔ اگر کوئی مرغی ذبح کر رہا ہے تو اس کے پاس جاتی ہے کہ مشکل کشا کس کو مانتا ہے، حاجت روا کس کو مانتا ہے، دکھ درد میں آواز کس کو دیتا ہے۔ یہ مکھی تجھے دعوت دیتی ہے کہ ساری دنیا مل کے مجھ کو بنا نہیں سکتی، تجھے 5 کلو کا بیبی کون دے دے گا؟ سوچ ذرا، ناک پہ بیٹھے، چہرے پہ بیٹھے، وجود پہ بیٹھے، تجھے صبح صبح اٹھائے اور جگائے، اٹھ بندے، کہیں شرک تو نہیں کرتا؟ چھوڑ شرک، اللہ کا ساتھ کسی اور کا نام مت پکارنا، مشکل پڑے تو نام اللہ کا۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت کی جھلکی کروا دوں یہاں، ایک دفعہ بھی میں نے محبوب کو اللہ کے علاوہ یوں پکارتے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ اکیلے ہیں، تلوار آئی ہے، دشمن کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ جملے بولے تھے میں یمنعک منی، آج کون بچائے گا؟ کیا کہا تھا؟ کیا بولا تھا؟
اللہ اکبر، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے اور وہ میرا رب اکبر ہے۔ کیا ہوا تھا دنیا جانتی ہے، ہاتھ کانپے، تلوار گری، مصطفیٰ علیہ السلام نے پکڑی اور کہا بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ حضرات بچانے والا اللہ، میرے محبوب سوئے ہیں تو تب بھی نام اللہ کا، کسی اور کو آواز نہیں دی ہے، اٹھے ہیں تو تب بھی نام اللہ کا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہاں میرے مصطفیٰ واش روم میں گئے، یہ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ آواز کسی اور کو نہیں دی، وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ جس وادی میں چلا ہوں، جنات کی وادی اور غیر پاکیزہ نجس بستی ضرورت کے تحت جا رہا ہوں، حفاظت تو نے کرنی ہے، باہر نکلے تو غفرانک، آواز رب کو دی، وضو کرنے لگے تو بسم اللہ، آواز رب کو دی، نام اللہ کا لیا، گھر میں سے نکلے تو بسم اللہ ہی، توکلت علی اللہ، توکل اللہ پر کیا، مسجد میں داخل ہوئے تو پھر بھی بسم اللہ ہی، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نام اللہ کا لیا، قیام کیا، آغاز کرنے لگے، اللہ اکبر بولا تو نام اللہ کا، قیام میں نام اللہ کا، رکوع میں بھی نام اللہ کا، سجدوں میں نام اللہ کا، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی نام اللہ کا، تشہد میں بیٹھے تو التحیات للہ نام اللہ کا، درود پڑھنے لگے تو اللہم صلی علی محمد نام اللہ کا، حضرات دعائیں مانگنے لگے تو نام اللہ کا، سلام پھیرا تو نام اللہ کا، سلام پھیر کے ذکر کیا، اللہ اکبر نام اللہ کا، ذکر اذکار ہونے لگے نام اللہ کا، کوئی ملا نام اللہ کا، ضرورت پڑی نظریں اٹھائیں اور مدد مانگی، اللہم ربنا نام اللہ کا، کوئی بھی پرابلم آئی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نام اللہ کا، آیت الکرسی پڑھنے لگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نام اللہ کا، رب کے ساتھ کسی اور کو میرے مصطفیٰ نے شریک نہیں بنایا۔ بدر سج گیا اور سجدے میں پڑ گئے، 360 لے کے سامنے آ گئے، 1000 کا لڑنے والا لشکر اور پھر جم غفیر کے ساتھ مسلح طاقتیں اور پیچھے عورتیں داد دینے والی، لیکن میرے محبوب نے پھر بھی پکارا تو صرف اللہ کو، مدد مانگی تو اللہ سے، احد میں مدد مانگی تو اللہ سے، خندق میں مدد مانگی تو اللہ سے، حدیبیہ میں تذکرے کیے تو اللہ کے، کسی اور کو پکارا نہیں ہے۔ فتح میرے رب نے عطا کی ہیں حضرات، فتح مکہ میں بھی نام اللہ کا، جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ حضرات رب کے ساتھ میرے محبوب نے مشکل ترین حالات میں بھی کسی کو نہیں پکارا، طائف سے لو لوحان بدل لے کے نکلے، لیکن آواز کیا دی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ میرا منہج ہے، یہ میری جماعت کا عقیدہ ہے، یہ صافی لوگ ہیں، یہ شافی اور صافی الحمدللہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرات اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا عمل، ہم علم بھی لیتے ہیں تو وہی کا، کتاب و سنت کا، یہی تو پریشانی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ کبھی سلپ نہیں ہوتے، بہت کوشش کی ہے کہ یہ پھسل جائیں، بھائی پھسلیں تو وہ جو سنگ مرمر پہ چلیں، پھسلیں تو وہ جو میرے رب کی زمین ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر اس پہ ہونے والی پالشیں، اس نے رگڑائی کے وقت اور پالش کے وقت سوچا ہی نہیں کہ کوئی محترم یا محترمہ اتنا جو اس کو پلان کر رہا ہوں کہیں سلپ بھی ہو سکتا ہے، تیرے رب نے زمین بنائی، لاجواب بنائی، نہیں، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ تیری پچ کیا ہے، تیرا منہج کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا علم کیا ہونا چاہیے، کہاں سے لیا جائے گا، فعلم، جان لے، کیا جان؟ سب سے پہلے رب کو جان، رب کی توحید کو جان، فعلم جان لے، جس کو رب تعارف کروائے اس کی پہچان کر، تیرے رب نے تعارف کیا کروایا ہے، یہی اتبعوا من ربکم، لوگوں اس کی پیروی کرو جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے۔
اولیاء ولی تمہارا یار جتنا مرضی گہرا ہو، خونی رشتہ ہو، سجن ہو، وجی ہو، جمیل ہو، ملی ہو، حسین ہو، عظیم ہو، لیکن بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کی۔ کہنے والا اگرچہ وہ حبشے کا حبشی کیوں نہ ہو، اگر وہ بات رب کی کر رہا ہے تو اس کی بات میں وزن ہے۔ علاقے کے مکے کے چودھری بول رہے ہیں، اگر وہ بات وہی والی نہیں ہے تو بے وزن ہے، بے وزن ہے۔ اس لیے الحمدللہ علم کتاب و سنت کا، اہل الحدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ منہج بن کے چلا ہے۔ ترجمہ کروایا تو رب کے قرآن کا، دنیا بولی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا نہیں جناب، مصطفیٰ نے جو آیت ہمیں بتائی، جو قرآن ہمیں سنایا، اس کی تو سورہ بقرہ کے ابتدائی کوڈ لگے ہوئے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ ہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگ کہیں گمراہی ہے، اللہ معاف کرے میرا رب کہتا ہے کہ نہیں، ہدایت ہے۔ ملے گی کس کو؟ جس میں انسانیت ہے۔ انسانیت کب آتی ہے؟ جب تقوی ہو، جب اللہ کے اوامر لینے اور نواہی سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، پھر تقوی ہے۔ اور جب یہ تقوی مل جائے، بینات من الھدی، پھر ہدایت کے رستے رات کے اندھیرے میں بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میرے دین میں، میری شریعت میں دن بھی رات سے بڑھ کے روشن اور رات دن سے بڑھ کے روشن، اندھیرا نہیں ہے، دلیل ہے، واضح ہے۔ بینات من الھدی والفرقان، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اور ایک قرآن یہ ہے جو حق و باطل میں فرق کرے۔ ہاں ہاں آواز آئی، اللہ کا وجود ایسا ہے، اللہ کا وجود ایسا ہے کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، لا جسم لہ ولا جسیم لہ۔ ہم نے کہا نہیں لوگوں، ہم یہ جملہ نہیں بولیں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے ویسی ہے جیسے اس نے چاہا ہے، کما یلیق بجلالہ۔ لوگ اور بولا کہ رب کے کان نہیں مگر سنتا ہے، آنکھیں نہیں مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں مگر پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو قرآن ثابت کرے وہ ہم ثابت کریں گے۔ اللہ اپنے ہاتھ کا ذکر کرے ہم ثابت کریں، اللہ اپنی پنڈلی کا ذکر کرے قرآن میں ہم اس کا اثبات کرتے ہیں، اللہ اپنی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں ہم اس کا اثبات کرتے ہیں، اللہ اپنے بارے میں جو جو ثابت کریں ہم اس کا انکار بھی کرنے والے نہیں، تعطیل کرنے والے نہیں، رد کرنے والے نہیں، تعویل کرنے والے نہیں۔ کما یلیل بجلالہ، رب کی شایان شان ہے ویسے بیان کریں گے۔ اللہ کا استوا کیسا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ استوا کیا ہے؟ جواب آیا الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ اللہ نے استوا کا بتایا ہے، کیفیت نہیں بتائی۔ جو کہا ہے ہم کہیں گے، جو بتایا ہے ہم بتائیں گے، جو منوایا ہے ہم مانیں گے۔ الرحمن رحمان عرش پہ مستوی ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ والکیف مجہول والایمان بہ واجب۔ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن نے بیان کیا، رحمان نے بیان کیا، یہ علم حقیقی ہے، ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کی کیفیتوں کے بارے میں سوالات کر کے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ کیوں وہ کیسے، ان چکروں میں پڑھ کے فلسفی بننے کو ہم بدعت کہتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ قرآن اترا، آپ نے اس کی ادھر ادھر کے معاملات ذکر نہیں کیے، ہم بھی نہیں کرتے، اصحاب نے لمبے چوڑے سوال نہیں کیے، اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ان کے بارے میں سوال بھیجا کر کے اپنے آپ کو پھنسانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جو فرض ہیں ان کو اپنایا جائے، ادا کیے جائیں، جن نواہی سے روکا ہے ان کا ارتکاب نہ کیا جائے، جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ حضرات آئیے اعمال میں
اللہ کا شکر ہے معاملہ رشتوں کا ہو تو ہم پھر بھی کتاب و سنت کو اور پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر 6 کلموں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے نہیں ملا۔ ہم نکاح کے اندر خطبہ مسنونہ کو جو ہے وہ سنت سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے خطبے کے لیے ایجاب و قبول کو ضروری قرار دیا ہے، ہم ضروری قرار دیتے ہیں۔ آپ نے 2 عادل گواہوں کا کہا ہے، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے اعلن النکاح فی المساجد، نکاح جو ہے اس کا اعلان مسجد میں کیا جائے۔ ہم اپنے ماننے والوں کو، دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کوشش کیا کرو، بلکہ ہمت کیا کرو، بلکہ اس کو ضروری قرار دے لو کہ نکاح بیٹے اور بیٹی کو مسجد میں لاؤ، اور ان لوگوں میں اعلان کرو جو نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عادل نہیں ہے، وہ عادل نہیں ہے، اور جو عادل نہیں ہے وہ گواہی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ اللہ کی مسجدوں میں نکاح، اللہ کا شکر ہے ہمارا اسی لیے اعلان ہے جو مسجد میں آئے نکاح کے لیے اس کے لیے ٹوٹلی 100% جو ہے اللہ کا شکر فری۔ کیوں؟ اگر وہ اپنی من مرضیوں سے ادھر ادھر جا کر کے تو اس کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت نکاح کے اندر جو ہے اللہ کا شکر وہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، وہ کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جو بات کہنے جا رہا ہوں، اپنی غلطیوں کو غلطیاں مان کے تسلیم کرنا اور پھر اس کو چھوڑنا، یہ بھی ہمارے منہج کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بھائی، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی دوست اگر اپنی شادی میں خوشی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ میں منگنی اور منگنی میں سونے کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہوں، تو اسے واسطہ تو میں دینا نہیں چاہتا، لیکن اتنا کہتا ہوں تیرے محبوب نے مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ بیٹے اگر حقیقی خوشیاں دیکھنی ہے تو لوگوں کو خوش نہیں کر، سونے پہ خوش نہیں ہو جا اور اس انگوٹھی پہ مر نہیں جا، بلکہ کیا کر کہ اس چیز کو اپنا۔ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، اس کو پہنی ہے، سونے سے منع کیا ہے، سونے سے رک جائیے۔ انشاءاللہ آپ کو پیغمبر کا منہج بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ اہلاً مرحبا، استقبال کیجئے۔ آپ کے مہمان نے خصوصی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، زندگیوں میں برکتیں دے۔ حضرات ذی وقار نبی کریم علیہ السلام نے جو خوشی کا ڈھنگ دیا ہے، ہم منگنی کے موقع پہ اہل الحدیث ہونے کا، پیغمبر کے ماننے کا، آپ کے امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ اور اس کے اندر اگر مہندی لگانی بھی ہے منگنی کے بعد، مہندی کا معاملہ ہے تو روکا نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے، مہندی کیجئے۔ لیکن جتنے بزرگوں کی سفید داڑیاں ہیں، سر کے سفید بال ہیں، مہندیاں لگوائیے۔ آئیے، جتنی خواتین ہیں مہندی کی اجازت ہے کیونکہ ان کی خوشبو رنگ ہے، لیکن اس کو لے کر کے گلی بازاروں میں گھومنا پھرنا اور اپنے جو ہے وجود کی نمائش کرنا، یہ تیرے پیغمبر کی بیٹی کا رویہ نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا انداز نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ خواتین کا انداز واقعی نہیں ہے، نہ ان کا طریقہ ہے، نہ ان کا سلیقہ ہے۔ تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اگر بیٹھے ہیں تو ہم دنیا کو دکھا بھی دیں اور بتا بھی دیں، ایک دفعہ اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ میری مہندی اور میری منگنی میرے محبوب کی مخالفت کر کے نہیں ہوگی۔ واقعی بچوں اپنے بزرگوں کا ساتھ دو، بزرگ بسا اوقات چاہتے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ضدیں، دوستوں کی انائیں اڑ جاتی ہیں۔ بیاہ کیڑا روز روز ہونا ہے، اور پھر جو منگنی پہ ہوتا ہے، اور پھر جو ماشاءاللہ مہندی پہ ہوتا ہے، اور مہندی والی جو رات ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو خسرے اور ہیجڑے ہوتے ہیں، جو عورتیں اور خواتین ہوتی ہیں، جو سٹیج کا ڈانس ہوتا ہے، یہ تیرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کے رویے نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسلک ہو، اہل الحدیث دعوت دیتا ہے، ہم سب سے پہلے مخاطب اس کے خود ہیں، ہمیں اس سے رکنا ہوگا، لوگوں کو روکنا ہوگا، باز کرنا ہوگا، دعوت دینی ہوگی۔ ہاں بارات چلے تو ایسے بھی نہ چلے جیسے لاہور میں چلی، 4 لوگ بیٹھے ہیں مسجد کی ٹونٹیوں سے گرم پانی پی رہے، پوچھا کدھر آئے، کیسے آئے، کہا شادی کرنے آئے ہیں۔ تو جن کے گھر شادی ہے وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہ جی ان کے گھر سے کھانا پینا منع ہے۔ نہیں، حق کے مہمان نوازی
میزبانی، یہ اکرام الضیف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس کی جو حد مقرر ہے اس لمٹ میں رہ کر کے یہ سب اپنایا اور کیا جائے گا۔ اور نکاح اس کی جو مسنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ملتی ہیں انہیں زندگی کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس کے اندر یہ ڈھول، یہ باجے، یہ گاجے، یہ ہمارا رقص، یہ ہمارا میوزک، لوگوں مشرق کے ہندو کی تہذیب تو ہے، تیرے میرے مصطفیٰ کی تہذیب نہیں۔ قربان جاؤں اپنے ان جوانوں پہ جن کو میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں خوشیوں کے ایام میں بھی کسی عالم کو بلا کے، کسی محدث کو بلا کے، علاقے کے کسی خطیب کو بلا کے، کسی امام مسجد یا قاری کو بلا کے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات، تبریکات، ارشادات، فرمودات ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں غم کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو انہی کو اپنا امام مانا ہے، انہی کی سیرت کو جانا ہے۔ میرے بڑے ہی محترم شیخ اور ہمارے سٹیج کی زینت مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، جن کا یہ ٹائم تھا، ان کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہوئی، قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور وہی جملے بولتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تعزیت میں بولے، جماعت کے ساتھ بھی اور علماء کے ساتھ بھی اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی، اور ان کے جتنے جملہ لواحقین ہیں جو سوگواران ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی طرف سے کوئی ماتم کے جملے، کوئی فضولیات اور لغویات نہیں رکھتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے کہا علیہ السلام، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم۔ الحمدللہ معاملہ فوت ہونے کے وقت ہو تو ہماری زبانوں پہ میرے مصطفیٰ کے جملے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آہو بکا کو روا نہیں سمجھتے، ہم بال نہیں نوچتے، گرے بانوں کو ہم جو ہے وہ نہیں پھاڑتے، ہم چاقو چوریاں نہیں مارتے، ہم اپنے سینے اور چیرے اور گال نہیں پیٹتے، ہم اپنے آپ کو تھپیڑے نہیں مارتے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ دیا بھی تو نے تھا، لیا ہے تو مال تیرا ہے، اللہ کا شکر ہے نہلانے میں اور غسل دینے میں مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنی طرف سے بدعات و خرافات اور علاقائی رسوم و رواج کو ہم جو ہے وہ اپناتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ مصطفیٰ نے خود کو بھی اور اپنی بیٹی کو جو کفن ان دونوں ہستیوں کو ملا اور آپ نے اپنی زندگی میں اصحاب کو دلایا، مرد کے لیے بھی 3 چادریں، عورت کے لیے بھی 3 چادریں، سفید بہتر ہے، نہیں تو جو میسر وہی چل جائے گا۔ آپ نے سیدنا مصعب ابن عمیر کو ایک چادر جو پوری نہیں تھی، ایک صافہ، ایک پٹکا یا پرنا سر پہ دیتے تھے تو پاؤں پہ نہیں آتا تھا، پاؤں پہ دیتے تھے تو سر پہ نہیں آتا تھا، آپ نے سر کی طرف دے کے پاؤں پہ اس گھر گھاس رکھ دی۔ حضرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جیسے جنازہ پڑھایا، ہم اس جنازے کے اندر بھی وہی رنگ اپناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پہلی تکبیر ہوتی ہے، ہم سورہ فاتحہ کو سنت سمجھتے ہیں، یا اس کو ڈیلے نہیں کرتے، لیٹ نہیں کرتے کہ صفحے توڑنے کے بعد اب جو ہے صفحے توڑ لی جائیں، فاتحہ ہو اور اتنی بار کل پڑھے جائیں، نہیں نہیں نہیں، پہلی تکبیر میں محبوب نے فاتحہ پڑھی، ساتھ کوئی سورت ملائی، ہم وہی کرتے ہیں۔ آپ نے دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی پڑھا، اللہ کا شکر ہے ہم وہی اپناتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ نے جو دعائیں پڑھی میت کے لیے مخلص ہو کے، ہم اخلاص کے ساتھ جنازہ اپنا ہو یا کسی کا ہو پورے اخلاص سے پڑھتے ہیں، درد دل سے دعائیں کرتے ہیں، چپک کے چمٹ کے الہا کے ساتھ رب سے مناجات کر کے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، الفاظ اور جملے وہی لاتے ہیں جو مصطفیٰ نے دیے۔ حضرات سلام پھیر کر کے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعائیں نہیں کی، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، ہم اپنی میت کی چارپائی اٹھا لیتے ہیں۔ حضرات معاملہ تدفین کا ہو، میرے مصطفیٰ نے جیسے قبر میں اتارا، پاؤں کی طرف سے سر لے کر کے آتے ہیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھتے ہیں، کس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، ہم اسی بات
बात पे खुश हैं। झंडियां भले नहीं, हमने ये लाइटें हमने नहीं उस मकसद के लिए लगाई क्योंकि मुस्तफा से मिला नहीं, हम खुश हैं। मुस्तफा आपने जैसे कब्र में मैयत को उतारने का बोला है, अमल करके दिखाया है, हम उस पे राजी हैं। जैसे मट्टी डाली है हम वैसे डाल रहे हैं, सिरहाने और पांव की तरफ। सूरह बकरा के पहली आखिरी रुकू नहीं पढ़े, हम ना पढ़ के राजी हैं। आपने कब्र में लेट के सूरह मुल्क नहीं पढ़ी, हम लेट के नहीं पढ़ते। हजरात, ताज़ियत के लिए जो बोल मेरे मुस्तफा ने बोले, अल्लाह का शुक्र है वही बोलते हैं। मुस्तफा ने कुल नहीं किए, हम इसी बात पे राजी हैं। मेरे मुस्तफा ने तीजा, साता और 10वां 40वां नहीं करा, हम इसी बात पे राजी हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, व बिल इस्लाम दीना, व बि मुहम्मदिर रसूला। ये पैगंबर की सीरत हमारी जिंदगी का मनहज है, वो खुशी हो या गमी हो। हजरात, नमाज हो, इबादत हो, रोजा हो, इबादत हो, ज़कात हो, जिहाद हो, लोग नाराज होते हैं तो हो जाए, सारी दुनिया नाराज हुई। हमने आज तक एक भी बोल नीयत के नाम पे ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे महबूब की सीरत से नहीं मिला है। हम इसी पे खुश। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सना पढ़ी, सना में मुख्तलिफ अक़वाल अल्फाज पढ़े, हम सारे पढ़ के राजी। आपने फातिहा पढ़ी, हमारे मुंह में आग नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है। दिल से पढ़ते हैं, सीने से पढ़ते हैं। मुस्तफा ने हाथ उठाए हैं, मोहब्बतों से उठाते हैं, घबराते नहीं। सारी दुनिया परेशान हो, उसकी मर्जी होती रहे, मगर हमारे हाथ उठे हुए, मुस्तफा ने सीने पे बांधे, सीने पे बंधे हुए। हजरात, आका ने घुटनों पे हाथ रख के रुकू में बराबर किया, जो पढ़ा वो पढ़ते हैं। रुकू से उठते हैं तो हमारे हाथ भी उठ जाते हैं। लोगों की नाराजगी कोई माना नहीं रखती। मुस्तफा की सुन्नत अहम है, तरीकत अहम है, यही मनहज है। सारी दुनिया रब्बना वलकल हम्द कह करके आगे बढ़ जाती है, मगर हम रुके हुए क्यों? रब्बना वलकल हम्द मुबारकन फी मिल समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शेत कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। सजदा किया, 7 आज़ाबे किया, 2 सजदों के दरमियान लोगों ने झटका करवाया, मगर मेरा मनहज कि सजदे के दरमियान भी वैसे ही बैठना है जैसे आका बैठे हैं, वही पढ़ना है जो मुस्तफा ने पढ़ा है। रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। हजरात, तशहुद में बैठे, सारी दुनिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली हिला के रुक गई, मगर मेरे मुस्तफा ने अत्तहियात से लेके सलाम फेरने तलक अगर उंगली अंगूठे के साथ दरमियानी यूं मिलाई, मेरी जमात के अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में मिलेंगे, ये कैफियत होगी। अगर महबूब ने 53 का इशारा बनाया, ये अंगूठे को शहादत की उंगली की पहली जड़ में रखा और इन 3 उंगलियों को बंद किया हुआ। हजरात, आपको अहलुल हदीस इसी तरह मनहज नबवी को अपनाते मिलेंगे। मेरे महबूब की उंगली आगे से झुकी हुई आपको झुकी हुई मिलेगी। काना युहर्रिकुहा, कभी हरकत करते हुए, ये हरकत करते हुए मिलेगी। कभी इसको नसब किया हुआ, ये नसब की हुई मिलेगी। काना युशीरु बिहा, आप इससे इशारा करते, कहीं पे इशारे मिलेंगे। हजरात, मेरे महबूब ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, आपको दुरूद इब्राहिमी मिलेगा। और इसमें 4 चीजों की पनाह वाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ये वाली भी आपको मिलेगी अहलुल हदीस से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मनहज है मेरा। मेरे मुस्तफा ने रोजा रखा है, सहरी खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त तलक उसका एहतमाम किया। आपको एहतमाम करते नजर आएंगे। अजान से ऐलान किया, अजान ही हमारी ऐलान होती है। हजरात, सदा बहार 12 महीने जब जिसका दिल चाहे हमारी अज़ान फजर के साथ वो अपना रोजा बंद कर सकता है, क्योंकि जो उसकी टाइमिंग है वो उसी पे है। हम वो नहीं कि रमजान में फजर की अजान सहरे के वक्त वो पहले कर ली जाए और जिस दिन चांद रात हो आधा घंटा लेट कर ली जाए, क्योंकि मनहज मुस्तफा, मनहज नबवी, मेरे नबी का जो अंदाज है, हमारा रोजा भी वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी वैसे, और उसके लिए दुआ और उसके जुमले भी वही। लोगों की तरह एहतियात करते 5 मिनट 10 मिनट के चक्कर में हम पढ़ने वाले नहीं, वही करते हैं जो आका ने किया है। अल्लाह पाक का एहसान है। हजरात, मेरे मुस्तफा की सीरत का एक एक पहलू, आपकी जात की खुशी, बात की खुशी लोगों सारी दुनिया जानती है। हम वैसे मनाते हैं, ये नहीं कि लाइटें नहीं, ये नहीं कि बल्ब नहीं, ये नहीं कि कुमकुमे नहीं, ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं, ये नहीं कि दौलत नहीं, ये नहीं कि मालो मता नहीं, ये नहीं कि मोहब्बत नहीं, ये नहीं कि अकीदत नहीं, और ये भी नहीं कि हमारे पास बांस नहीं, डंडे सोटे खोते खोते खोड़े नहीं, सब कुछ है।
لیکن ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، احادیث پہ، طریقت پہ، شریعت پہ عمل کر کے پورا سال اپنے مدارس میں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے لوگوں کا رد کرتے ہیں، مصطفیٰ کا رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ منہج ہے میرا۔ لوگ دورہ حدیث کرواتے ہیں، پہلے ماشاءاللہ کئی مہینے تقریریں، رپورٹیں لکھواتے ہیں، اگر یہ حدیث آئے تو جواب یوں دینا ہے، اگر کوئی حدیث پیش کرے تو یہ جواب یوں دینا ہے، اگر کوئی بات رفع الیدین کی کرے تو رد یوں کرنا ہے، اور اگر کوئی فاتحہ کی بات کرے تو ریجیکٹ یوں کرنا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات میں حدیث پیش کرے تو یوں رد کرنا ہے، اور اگر جو ہے وہ رفع الیدین کی حدیث لے کے آئے تو رد یوں کرنا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی بات کرے تو رد یوں کرنا ہے، دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت کی بات کرے تو تعویل یہ کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں ان تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے پہلے فرمان سے لے کے آخری فرمان تک پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں اگر دفاع کرنا ہے اللہ کی توحید کا کرتے ہیں، دفاع کرنا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی کرتے ہیں، دفاع کرنا ہے میرے آقا کی سیرت طیبہ کا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال ہمارا محبوب کے ساتھ خوشیوں میں گزرتا ہے۔ جہاں آپ خوش وہاں ہم خوش، جہاں آپ پریشان وہاں ہم پریشان، جہاں مصطفیٰ کے آنسو وہاں ہمارے آنسو، جہاں آقا کا تبسم وہاں ہمارا تبسم، جہاں محبوب کا قیام وہاں ہمارا قیام، جہاں نبی کا آرام وہاں ہمارا آرام، جہاں مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حکم دیں ہم حکم دیں، جہاں روکیں ہم روکنے والے، جہاں آپ ترغیب دیں ہم ترغیب دینے والے۔ اپنی طرف سے موضوع من گھڑت روایتیں ڈال کے نہ ہم میٹھا بڑھاتے ہیں نہ ہم جو ہیں کڑوا بڑھاتے ہیں، اتنی مٹھاس رکھتے ہیں جتنی مصطفیٰ نے دی ہے، تبسم اتنا رکھتے ہیں جتنا آپ نے کیا ہے، مسکان اتنی رکھتے ہیں جتنی عطا کی ہے۔ کہا کیوں نہیں مناسب سمجھا کہ مصطفیٰ نے دیا نہیں؟ اگر کہیں ہم سے اس طرح کی حرکت ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے عمل کی دلیل نہیں دیتے، اس کے اوپر جواز پیش نہیں کرتے، ہم اپنی خطا کی معافی مانگ کے استغفار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے اندر اہل الحدیث نے پیغمبر کی میلاد کو بھی مانا، ولادت کو بھی مانا، جنم کو بھی مانا، پیدائش کو بھی مانا، آنے کو بھی مانا، آمد کو بھی مانا، لیکن ایسی خرافات نہیں اپنائیں کہ جس سے مصطفیٰ کی ذات اور سیرت پہ دھبا لگے۔ اللہ کا شکر ہے بیٹیاں ہم بھی رکھتے ہیں، مگر یوں لے کر کے بازاروں کے اندر نبی کی سیرت اور آپ کی آمد مرحبا کے نام پہ پہاڑیاں بنا کے اور میوزک چلا کے گانے انڈین لگا کے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کو سیرت کو رسوا نہیں کرتے کہ سٹیج ڈرامہ ہو رہا ہو اور پیچھے بینر لگا ہو جشن عید میلاد النبی، اور ماشاءاللہ سامنے جناب، میں کہنا نہیں چاہتا برا محسوس ہوگا، خود ہی محسوس کر لیں تو اچھا ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ باجیاں ناچ بھی رہی ہوں، حضرات میرے خیال سمجھ جدو آ جائے گل چھڈ دینی چاہیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔